بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم اعجاز سمجھا جاتا ہے۔ اس کی لسانی کمالات، بلاغات، نظم الفاظ، علمی حقائق اور تاریخی پیش گوئیاں وہ پہلو ہیں جنہوں نے صدیوں سے اہل علم کو حیران کیا۔ اللہ نے خود قرآن میں مشرکین کو چیلنج کیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے تو ایک صورت اس جیسی بنا کر دکھاؤ۔ یہ دعوت اعجاز ہے کہ لسان و معنی میں ایک باب کلام جیسی صورت پیدا کرو۔ اہل علم لغت و بلاغت اور مفسرین نے اسے بنیادی دلیل اعجاز قرار دیا ہے۔ قرآن کی اعجازیت کو توحید و رسالت کا اٹوٹ ثبوت مانا جاتا ہے۔ اس پر تفسیر و حدیثی شواہد کی روشنی میں بحث کی گئی ہے۔ قرآن کا اعجاز صرف حیرت انگیز الفاظ تک محدود نہیں، اس میں اخلاقی، تاریخی اور علمی بیانات ایسے ہیں جو اس دور کے ماحول میں حیرت کا باعث ہیں۔ جدید محققین مختلف زاویوں سے قرآن کے علمی پہلوؤں، مثلاً کائناتی اشارے کے بعض قرائن پر تبصرہ کرتے ہیں، مگر علماء کا بنیادی موقف یہی ہے: قرآن بذات خود معجزہ ہے، اور ہر معجزے کی طرح یہ ایمان دلانے والا سبب ہے۔ سائنس کا تقاضا ثابت کرنا اس کا مقصد بنیاد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا معجزہ قرآن ہے۔ آپ کا دوسرا معجزہ اسراء و معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت مکہ سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، پھر آسمانوں کی جانب عروج ہوا اور آپ نے بہت سے غیبی مناظر، نشانیات آخر اور ملاقات انبیاء کا مشاہدہ کیا۔ اسی طرح نماز کا فرض بھی اسی سفر میں مقرر ہوا۔ روایات کے مطابق قرآن میں اس کا تذکرہ بطور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، یہ آیت مبارکہ واقعہ معراج کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ معراج کا واقعہ دوسرا بڑا چشم دیدہ معجزہ ہے۔ اس میں نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی عروج دکھائی دیتا ہے، بلکہ امت کے لیے نماز کا مستقل فریضہ بھی اس واقعے سے جڑا ہے۔ اسی طرح آپ کا تیسرا معجزہ ہے چاند کا پھٹ جانا۔ مکہ کے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشان مانگا تو آپ نے اللہ کے اذن سے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی ہے: اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ اسی طرح چوتھا معجزہ یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک سے پانی کا جاری ہونا۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ مختلف مواقع پر صحابہ کو پانی کی سخت قلت ہوئی، آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ لوگ وضو بھی کرتے تھے اور پیتے بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ جابر بن عبداللہ کی مشہور روایت میں بتایا گیا کہ ایک موقع پر تقریباً 1400 سے 1500 افراد کو پانی اسی طرح ملا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا پانچواں معجزہ کھانے کی افزائش و برکت ہے۔ بہت سے اصحاب کی روایت میں آیا ہے کہ چھوٹی مقدار کے کھانے یا چند کھجور کے چند ٹکڑے اللہ کے فضل سے بہت لوگوں کے لیے کافی ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ مثلاً حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے کھانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو 10 آ کر کھا کر گئے۔ کچھ کھجوروں کو بار بار بکھیر کر بہت سارے لوگوں نے کھایا۔ یہ معجزات توفیق و برکت کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے کھانے میں ایسی برکت ڈال دی جو قدرتی انداز سے ممکن نہ ہو۔ یہ معجزات لوگوں کے لیے ایمان کو بڑھانے اور معاشرتی رہنمائی میں اہم رہے۔ آپ کا چھٹا معجزہ یہ ہے کہ درخت کے تن کا رونا۔ اکثر آپ خطبات دیتے وقت ایک کھجور کے تن کے ٹکڑے کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ جب مسجد میں ممبر بنوایا گیا اور آپ نے ممبر پر خطبہ دیا تو وہ تن بہت بے قراری کی حالت میں رویا۔ صحابہ کرام نے آواز محسوس کی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہاتھ رکھا تو خاموش ہوا۔
سبحان اللہ، یعنی مخلوقات زندہ یا اللہ کی مخلوقات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر سکتے تھے۔ یہ واقعہ معجزاتی نعمت محبت اور احساس قرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلیل ہے۔ آپ کا 7واں معجزہ علم غیب ہے۔ علم غیب کا جزوی ظہور، پیش گوئیاں اور تاریخی پیش گوئیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب بالکل اللہ ہی کے ذریعے حاصل ہوتا تھا۔ مکمل غیب صرف اللہ کو ہے، مگر اللہ چاہتا تو اپنے رسول کو بہت سی غیبی باتیں بتا دیتا، جن کا مقصد امت کی رہنمائی، آئندہ واقعات کی اطلاع اور ایمان کا بڑھنا تھا۔ صحاح کتب میں متعدد ایسے واقعات موجود ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کے واقعات کی درست پیش گوئی فرمائی۔ مثلاً رومیوں کی شکست و فتح کے متعلق قرآن میں بھی اشارے اور بعد میں اس کا وقوع پایا۔ نیز کئی جنگی فتوحات اور حالات کی پیشن گوئیاں بھی ملتی ہیں۔ اے ایمان والو، یہ سب معجزات صرف کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زندہ دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر اس نشان سے نوازا جو دنیا کے لیے ہدایت کا چراغ بن جائے۔ پتھروں نے سلام کیا، چاند نے 2 ٹکڑے ہو کر اطاعت کی، درخت چل کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ یہ سب کائنات کی گواہیاں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کی ذات محبت، رحمت اور معجزہ ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان معجزات پر ایمان لائیں، ان سے سبق حاصل کریں اور اپنے دلوں میں عشق رسول کو زندہ کریں، کیونکہ ایمان کی مٹھاس تبھی مکمل ہوتی ہے جب دل کہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کی محبت میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل کو نور ایمان سے بھر دے تو درود شریف کی کثرت کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔